ایویں نہیں گلا آج جناب سانو لوگ کہتے ہیں سر کرو جی، میں کہا تو اینج کر سر، حضور کے غلام ایسے سر کر کے جیئیں گے، ہاں نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے، 2 دن اگر ہم کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے۔ اقبال کہنا بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ، کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ، ایک چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند، کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار، فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانہ از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہنا اٹھو مسلیا، اپنے قرآن کی اٹھ، اپنے حرم کی خود حفاظت کر، اٹھ اپنے نبی کی ناموس کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس سے صحابہ کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس سے آل بیت کی خود حفاظت کر، اٹھ ناموس سے اولیاء کی خود حفاظت کر، اٹھ نبی کے جلوس کی خود حفاظت کر۔ او کفر نو خوش کرنا چاہتا، او محمد عربی دی تلوار نو جڑا او پیچھے رکھنا چاہتا، جبکہ اقبال کہندا عبدالصمد گورنر لاہور سی، او دی بیٹی شرف النساء او جدو مرن لگی تے اپنی ماں نو کیا، انہیں کہا ماں جی میری قبر اتے تلوار رکھنی تے قرآن رکھنا ہے۔ اقبال نے اپنے کلام وچ لکھیا عبدالصمد گورنر سی لاہور دا، او دی بیٹی شرف النساء امی نو کیا امی جدو میں مر جاواں میری قبر تے پھل بھی نہیں چڑھانے، چادر بھی نہیں چڑھانی، ایک قرآن رکھنا ہے دوسری تلوار۔ تو ماں کہنے لگی کیوں؟ انہیں کیا ایند و قوت حافظ یک دیگرن، کائنات زندگی را محورن، انہیں کیا دنیا کے اوپر مسلمان بلند ان 2 وجہ سے رہ سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہو، دوسری ہاتھ میں قرآن ہو۔ انہیں کیا ماں نے پوچھا بیٹی کیوں؟ فرمایا قرآن اس لیے تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار اس لیے تاکہ قرآن کا راستہ صاف کرے۔ جیڑا بدر دی گل نہیں کر سکتا انہیں حضور دی سیرت کی بیان کی تھی، وہ جھوٹ مارنا بکواس کرنا، صرف رسول اللہ دی گل حضرت علیمہ سعدیہ دے گھر تک کرنا، وہ کمینے دا پتر ہے، اگلی گل کیوں نہیں کرتا؟ اگلی گل کیوں نہیں کرتا ہو؟ اس واسطے کہ خود قربانی دینی پہندی۔ بتاؤ شیخ کے ابن علی آیا تھا کیوں میدان میں، گر ہو سکتی تھی حجرے میں شمع ایمانی روشن۔ جیڑا بدر دا نام نہیں لیندا ڈر کے جی ہم درود والے ہیں، میں نے کہا درود کی جگہ ہم درود پڑھتے ہیں، لیکن جب بارود کی بات آئے تو محمد عربی کی تلوار کی بھی بات کرتے ہیں۔ یہ اس لیے وہ دل بنانا چاہتے ہیں۔ غازی ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی، ممتاز کی جیب میں اس دن تسبیح بھی تھی، لیکن اس نے تسبیح نہیں ماری، کہا تسبیح کی جگہ اور ہے، یہاں بارود کی جگہ ہے۔ اقبال کہنا دل زیش کے توانا می شود، خاک ہم دوش سریا می شود۔ اقبال کہنا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے محبت رسول ہوئے، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا، اس تو بغیر بندہ دلیر نہیں ہو سکتا۔ حضرت سعد بن معاذ، میں دی دلیری صحابہ دی گل تانوں سنان لگا، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے، مقام تنعیم ہوئے، بخاری شریف دی روایت ہے، مقام تنعیم ہوئے، پھانسی دا پھندا سامنے بدے ہوئے۔ حضرت خبیب بن عدی یہ ترانہ پھانسی دے پھندے ہوتے جا کے پڑھیا، یا اللہ انہاں تے زنانیاں بھی جمع کر لیاں، انہاں تے اولاد پتر بھی جمع کر لے، مولا انہاں نے تو جناب میری ہر چیز وقت بدو لحمی، یا اللہ انہاں تو میرا جسم بھی کٹ دیتا ہے۔ تسی سوچ سکتے ہو ایک حضور دا غلام انہاں دے ڈھا چڑھ گیا تے پورا کفر جمع ہو کے ایک صحابی کو انہاں نے بدلہ لیا، تے ایک آپ دا ایک جسم دا بدن دا عضو کٹیا اتنا اتنا کر کے، بچے آ گئے، عورتیں آ گئیاں، ظالم آ گئے، ایک جسم دا بدن کٹیا۔ اس تو پہلے پھانسی دے بنن تو پہلے صحابی رسول کو کافر پوچھن لگے دس ہوئے تیری آخری خواہش کے وے؟ آپ نے فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ میں تے گل صرف ایک کر کے اگے چلنا چاہنا، تیرے کو فرضاں دا ٹائم کوئی نہیں، کہنا میں جی آج امریکہ ہمارے نیچے کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا وہ تو پھانسی دے پھندے ویکھ کے بھی لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں۔ اور فیض احمد فیض نے شعر اتنا بڑا کیا، انہیں کیا مقام فیض کوئی راہ میں جچا ہی نہیں، جو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ بس وہ کہنا راہ تے کوئی جگہ دل لان والی ایسی کوئی نہیں، جے صحابی کوئے یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ اب ایک گل بھی وہ کہہ دیندے تے معافی ہو سکتی سی، آپ نے فرمایا یار 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ مسلمان کبھی سوچا تو نے عشاء کی نماز، عشاء کی اذان سے پہلے مسلمانوں کے گھروں کے جو ہے وہ چراغ گل ہو جاتے ہیں، کیوں جی ٹی وی چل رہا ہے، کیبل چل رہی ہے۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو عشاء دا ٹائم ہوئے اذان ہوئے تو گھراں دیاں لائٹاں زائد بھی چلا دیو، ٹوٹیاں اپنے گھراں دیاں کھول دیو، نال والے نوں پتہ چلے کی ہویا، انہیں کہا جی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ساڑھے بزرگاں نے لکھا جدو صبح دی اذان ہوئے تو گھر وچ بتیاں جلا دیو،
ٹوٹیاں گھر دیاں کھول دو، سارے شور پہ جائے محلے کی ہویا جی، کہتے ہیں جی صبح کی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تو عشاء ویلے بھی بتیاں بجھا دیں، سویرے 10 بجے اٹھے تو پھر کبھی امریکہ تیرے زیر بار آئے گا؟ پھر کفر تیروں مطلب ہے کفر جڑے جنہاں دا ماں پیو ہی کوئی نہیں، وہ کفر مسلماناں نوں لگے پھردا۔ تو اٹھ نہ سرگی اٹھ، تو اٹھ نمازاں پڑھ، تو تے فرض کوئی نہیں پڑھنا، اللہ بخشنے والا ہے۔ میں کہا بخشنے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اسی اللہ نے فرمایا نا نماز پڑھ۔ آج مسلمانوں کے پاس فرض کا ٹائم نہیں۔ میں صرف یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج مسجدیں ویران ہو گئیں۔ جب مسجدیں آپ نے رب کے گھر ویران کر دیے تو میرا اور تیرا گھر کیسے آباد ہوگا؟ یہ کبھی تو نے سوچا ہے؟ کسی کا گھر ویران کرنے سے کوئی بندہ پھر اس کا خاندانی دشمنی چل پڑتی ہے کہ اس نے میرا گھر ویران کیا تھا، تو جو رب کے گھر ویران کرے۔ نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، جب صبح کا ٹائم برقرار رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت کے لیے برکت صبح کے وقت میں رکھی گئی۔ بس انگریز بڑا سیانا سی، انہیں کہا جی مسلمان صبح اٹھتے رہے تو پھر تے جناب پوری دنیا تے چھا جان گے، انہاں دا نہ ٹکر مکنا ہے، نہ انہاں دی کوئی غیرت مکڑی، نہ عزت مکڑی، کیونکہ صبح دا ٹائم حضور نے فرما دیتا انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ، انہاں نو راتی جگاؤ صبح سواؤ۔ جڑا مطلب بے شرمی، انگریزاں بے شرم سن، سانوں بے شرم کر کے رکھ دیتا۔ میں کہا جڑی قوم جڑی انہاں دی بہناں نال بیٹھ کے کچھ انج نہیں سن دھیاں نو ویکھدے تے بہناں نو، اج انہاں نال بیٹھ کے لوگ فلماں ویکھدے اور پھر کہتے ہیں جناب وہ ملالہ کیا، میں وہ ملالہ کھوتی نے کیا کرنا تھا، اس نے تو ایسے ہی کیا نا جو کافروں نے بولیاں بولنی تھی، وہ اتنی ساری بچی بول پڑی۔ اس نے کہا کہ سلمان رشدی کے خلاف مسلمانوں کے احتجاج نہیں کرنا چاہیے تھا، جیڑی بولی کافرہ بولنی سی اتنی ساری لڑکی بول پئی، کدی وہ ماما اودے نال ملاقات کر رہا، کدی فلانی پارلیمنٹ وچ خطاب کر رہی۔ میں آکھا مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں، بالکل مسلماناں دیاں دھیاں ایہو جہی نہیں ہوندیاں، مسلماناں دی دھی ایہو جہی۔ میں جڑی ہن تانوں گل سنان لگا، اعلیٰ حضرت بریلوی مینوں دے خطاب اے دے، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے اے کہ دلائل الخیرات شریف، ایتھے پیر صاحب بھی بیٹھے، علماء بھی بیٹھے، انہاں دے وظائف شامل ہے۔ دلائل الخیرات شریف شرقن غربن عربن عجمن اعلیٰ حضرت فرمایا پڑھی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے 500 سال ہو گئے سن اس درود والی کتاب نو مسلمان پڑھ دیا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی لکھیا فرمایا کہ وہ جو دلائل الخیرات شریف کی کتاب ہے، کون سی دلائل الخیرات درود شریف کی کتاب، وہ پتہ ہے کیوں لکھی؟ محمد بن سلیمان جزولی، میں اس واسطے گل کر جاواں مت تے جاندے کوئی کہے جی مولانا نے ملالہ کے خلاف بڑی سخت بات کی، میں کہا ساڈیاں دھیاں ایہو جی نہیں ہوندیاں، ساڈیاں دھیاں ایہو جی ہوندیاں۔ حضرت محمد بن سلیمان جزولی زور دی نماز پڑھن گئے، ایک کنویں اتے گئے، اتنے نہ ڈول نہ رسی، حضرت این چکر لان لگ پے کنویں دا، ایک قریب دے مکان دی بچی ویکھ رہی سی یہ منظر، بھائی شیخ بڑے پریشان ہیں۔ اس بچی نے اتھوں آواز دیتی، حضرت جی کی پریشانی؟ فرمایا بچی زور دا نماز پڑھنی، ٹائم تنگ ہو گیا، نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ وہ بچی کہنے لگی بابا ٹھہریے میں آ رہی ہوں۔ محمد بن سلیمان جزولی کو کہنے لگی ذرا ٹھہریے میں آ رہی ہوں۔ وہ بچی آئی، کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اس نے اس میں تھوکا، کنویں کا پانی ابل کر کناروں پر آ گیا، کنواں چشمہ بن گیا، پانی بہنے لگا۔ حضرت نے وہاں سے وضو کیا، نماز زور پڑھی، پھر نماز زور پڑھ کر اس بچی گھر جا کر دستک دی، بچی باہر آؤ۔ وہ کہنے لگی بابا تیری قسم کام کر چھڑیا، میں غیر مارمن نہیں ملدی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول۔ مسلمانوں دی دھیاں پچھلے دنوں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن، ہندوستان پاکستانی کڑیاں کبڈی کھیڈن گئی ہوئی سن۔ اب وہ مسلمان جمعے پر بھی یہ بیان نہ کریں علماء تو پھر قیامت کے دن حضور کو کیا جواب دیں گے؟ یہ اب یہ بھی سیاست ہے کہ جیڑی مسلمانوں دی دھی صفا مروہ دے درمیان نہیں نہ سکتی وہ کبڈی کھیڈ سکتی؟ دسو نا سانو بھی کوئی، یا تو پھر دسو بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہیں بدلا جائے گا۔ تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت کہ موافق تدرواں نہیں دین شہبازی۔ اقبال کہندا ہے تے شاہینہ دا دین ہے بٹیرے دے موافق کیویں ہو سکدا؟ جڑیاں مسلماناں دیاں دھیاں کعبے دے سامنے انج نہیں کر سکدیاں، وہ بیڈمنٹن کھیڈ سکدیاں۔ یہ بھی سیاست ہے، ہمارے ممبر پر بیان نہیں کریں گے تو کب بیان کریں گے یہ باتیں؟ یہ کب رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ داتا صاحب نے لکھا کشف المعجوب وچ، امام اعظم ابو حنیفہ دا خواب لکھیا، فرمایا میں خواب وچ ویکھیا تے حوض کوثر تے میں پہنچ گیا، امام جنہاں دے اسی ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے ہیں امام صاحب دے، امام اعظم دے۔ امام صاحب فرماندے داتا صاحب نے لکھیا کشف المعجوب وچ، فرمایا کہ امام صاحب فرماندے میں حوض کوثر دے دائیں کنارے ویکھیا ایک بڈھا بابا تے انہاں دی بال بکھرے ہوئے تے حضور دے رخسار نال اپنا رخسار لاندے تے میں بائیں طرف ویکھیا ایک بابا جی کھڑے تے حضرت نوفل بن حیان آ گئے۔ امام صاحب فرماندے انہوں نے مینوں سلام دیتا تے میں کہ یار پانی تے حوض کوثر دا پلا
امام صاحب فرماندے نے نوفل بن عیان کہنے لگے پہلے حضور کو تو پوچھا ایویں پانی تھوڑا لگنا تو کہندے پھر انہیں جا کے حضور کو پوچھا کہ ابو حنیفہ نو پانی پیوا دیواں حضور نے فرمایا پیوا دیو ساڈا تے امام یہ ہو جانا جی گل اگلی جی حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا فرمایا مینوں تو لوگ ایتھے پتھر مارے مولانا تو میرے واسطے دو چنڈا بھی نہ کھا سکے دین واسطے میرے نا تے تو کتنی چیزاں بناتا رہا میں جس حالت بیٹھا دین ہی تو ہے مینوں چکی پھردا تے میں اگر دین نال بے وفائی کراں گا تو میرے تو بڑا کون ہو سکتا جناب بد دیانت ہر بندہ اپنے محکمے نال مخلص ہے اگلی گل جڑی سنیاں نو تاکہ پیشوائے سنیاں داتا صاحب نے امام صاحب دے بارے کی لکھیا پتہ نہیں پیشوائے سنیاں امام اعظم دے بارے داتا صاحب دے بھی پیشوا امام اعظم آج مسلمان سیدھا سادہ مسلمان میں کہا جی داتا صاحب ڈنگے مسلمان ہے خواجہ صاحب ڈنگے مسلمان تھے سلطان الہند ڈنگے مسلمان اعلیٰ حضرت بریلوی ڈنگے مسلمان سارے کہندے میں سنی ہاں تو کیڑے پاسوں سیدھا آیا جڑا بندہ کہندا ہے نا میں سیدھا مسلمان ہاں اس تو بڑا منافق ہی کوئی نہیں کیا بات ہے تو کیڑے پاسوں سیدھا سارے بزرگ للکار کے کہندے رہے اسی سنی ہاں تو کیوں بکواس کرنا تو انہاں نالوں زیادہ دین سمجھا وہ ہاتھ بن کے پیچھے کھڑے نا ہما شیران جہاں بستائی سلسلان روباز ہیلا جساں بگسلت سلسلہ ای سلسلہ را داتا صاحب علی اجویری مجدد صاحب نے شعر لکھیا امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے فرمایا بڑے بڑے شعر ہاتھ بن کے ابو حنیفہ پیچھے کھڑے بڑے بڑے شعر پیچھے کھڑے اتنے بڑے داتا صاحب جا شعر کہدا میں سنی سلطان الہند کہندے میں سنی تینوں تے مینوں سیدھا کلمہ پڑھنا نہ دے تو زیادہ تشریح جاڑنا دین دی این سینہ چاڑ کے کیا کر میں سنی وہ کہ جی کیڑا سنی ایک تو سننے اہل سنت وال جماعت ہے انہیں کہا میں وال والا نہیں میں داتا علی حجویری والا سنی ہے کبو نہیں تو مٹ جاندیاں جڑیاں قوماں تعصب چھڑ دین ساڑھا تعصب تے ہے بھی نہیں مجدد الفسانی نے اپنا مکتوبات لکھیا مجھے الہام سری اور کشف سری کشف صحیح الہام سری اور کشف صحیح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مجھے القا کی گئی کہ قیامت والے دن صرف کامیاب ہے گل سمجھ آ رہی کہ حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا میں علماء نال گل کر رہا میں علماء دے پیراں دی خاک بھی نہیں لیکن اپنی ذمہ داریاں سمجھو دین دے نال بہت بڑی غداریاں ہو رہی ہیں بہت بڑی بدماشیاں ہو رہی ہیں دین دے نال تے یارا گھر لٹیا جائے تے بندہ کوئی ہوندا ہے جڑا کہے ڈاکو لٹن دیو یہ مطلب ہے وہ اپنا مال نہیں نا پھر بیگانہ مال کہہ رہا جے اپنا ہوندا تے 2 روپے بھی کوئی نہیں کوئی جیب وچ ہاتھ پان دیندا تے پورے دین نال لوگ مذاق کیتی جا رہے ہیں جنہاں دی مسلماناں دیاں کڑیاں لبیک اچا نہیں کہہ سکدیاں قرآن نہیں پڑھ سکدیاں اچا الف لام میم گھر وچ پڑھ رہی ہوے تے نہ باریاں چ آواز نکلے تے اسلام منع کردا ہے اتنا نہ پڑھی مت گلی چ آواز چلی جائے یا اللہ کیوں فرمایا اس واسطے کہ گلی چ گزرن والا تیری آواز سنے گا تے دل وچ لالچ پیدا ہو جائے گی عورت دی آواز جی ہوئی دس مسلماناں اس باری وچوں باہر آواز قرآن دی نہیں جا سکدی تے مسلماناں دیاں دھیاں نو سٹیج تے کھڑ کے تے گانیاں دے مقابلے کرائے جا سکدے حضور دے دین نال پیار کرنا ہے ٹوٹ کے کرنا ہے جو حضور دس کے گئے وہ دے مطابق کرنا ہے میں گل دوسری طرف چلی گئی میں وہ بچی دی گل کر رہا وہ بچی جنہیں کنویں میں تھوکیا تے محمد بن سلیمان جزولی فرمایا وہ بچی نے کہا میں باہر نہیں آنا آپ نے فرمایا تینوں رسول اللہ دا واسطہ باہر آ اور پھر بچی باہر آ گئی آپ نے پوچھا فرمایا بچی تو کی عمل کر دی سنو جی مسلمانوں دیاں دھیاں ہو جی ہوندیاں میں دس دیتی شریعت دی گل اس تو بعد اگر کسی نے غصہ آوے مسلمانوں دیاں دھیاں کافراں نہ جا کے نہیں بہندیاں نہ یہ مسلمانوں دی تاریخ ہی نہیں اسی ماویں بددیانت ہاں مسلمانوں دیاں ماواں دیاں گوداں وچ چنگے چنگے جڑے پیدا ہوئے تے ہوندے رہن گے اے انہاں دیاں گوداں دی برکت ہے غازی ممتاز تے ہن پیدا ہویا غازی ممتاز تے ہن دی گل ہے ہاں جی ممتاز قادری تے ہن او دے والد صاحب مینوں دسیا انہاں کہا بھئی ممتاز قادری مینوں دسیا پیچھے 2 مہینے پہلے انہیں کہا میں جدوں ملن گیا جمعرات نوں تے ممتاز قادری کہن لگا ابا جی میں تانوں گل دساں انہاں کہا جی دسو انہاں کہا ابا جی جدوں دا میں اڈیالہ جیل وچ آیا اس ہفتے 5ویں واری حضور مینوں اپنا دیدار کرایا 5ویں واری تانوں اے جڑا نا اے میلاد شریف دے جلوس تے بھی یہ نعرہ لانا ہے انشاءاللہ مطلب کسی نے کوئی غلط فہمی ہوئے کہ اہل سنت کو پیچھے ہٹ جان گے اے گردنا یہ پگڑیاں صرف حضور واسطے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا اعلیٰ حضرت بریلی فرمایا ناموس تے نہیں ذات تے نہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں مسلمانوں دیاں دھیاں ایو جیاں ہوندیاں وہ بچی کو حضرت نے پوچھا انہوں نے کہا جناب دسو بیٹی تو کر دی کیویں اتنا عمل کرنی پہ تو پانی تھوکیا تے پانی ابل کے باہر آ گیا پتہ ہے اس بچی نے کی کیا محمد بن سلیمان جزولی نو
عرض کی تھی بابا جی میں رسول اللہ تے درود شریف پڑھنی ہے. لو جی میں گل اگے کر کے مکانا چاہنا جلدی جلدی تواڈے نال گفتگو بھی. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے غزوہ احد دے موقع تے حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے آئے میدان احد وچ. انہاں دے بھائی حضرت عمیر بن معاذ شہید ہو گئے میدان احد وچ. تو پھر اے نہیں کیا کسی اور صحابی نو یار گھوڑے دا لگام پکڑ کے لے جاؤ میں برا دے بارے میرا برا دی لاش اتنے پئی تے میں چلو حضور نے مدینے ہی پہنچنا تسی لے جاؤ. نہ برا دی لاش اتھی چھڈی حضور دے گھوڑے دا لگام پکڑ کے چل پے. رستے چ آئے تے ایک عورت آ رہی بڑا نقاب پایا انہیں. میرے آقا و مولا پوچھا سعد یہ زنانی کون آ رہی عورت کون آ رہی؟ عرض کی تھی میری امی جان آ رہی ہیں. سونا مسلمانہ حضور نال پیار ہوئے تے انج ہوئے کہ حضور نے فرمایا گھوڑا روکو. سعد بن معاذ گھوڑا روک دیتا. جدو سعد بن معاذ دی امی جان قریب آئیاں تے حضور نے انہاں نال تعزیت کرنا چاہیے. فرمایا تواڈے بیٹے شہید ہو گئے میدان احد وچ. تے پتہ ہے حدیث پاک وچ کہوے سعد بن معاذ دی امی جان ہاتھ جوڑ کھڑیاں حضور میں پتر واسطے نہیں آئی میں تو تواڈے واسطے آئی ہاں. یہ ہے اللہ یا رسول یا رسول عقل وچ گل آندی کہ پتر دی لاش پئی ہوے تے پھر حضور دا خیال ہوے. میں پتر واسطے تو حضور نہیں آئی میں تو تانوں ویکھن آئی سی. اے محبت ہوندی دوسرے پاس ویکھنا ہی کوئی نہیں جی میں تو ہر ایک کی سن لیتا ہوں. میں کہ اس لیے تیرا بیڑا غرق ہو رہا ہے ہر ایک کی سن لیتا ہے. صرف اس کی سن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ ہے جس کے دل میں حضور کی محبت ہے صرف اس کی بات سن. ہر ایک کی کیوں سن لیتا ہے تو؟ اعلیٰ حضرت بریلوی ہاں میں گل ایک کر رہے ہاتھ نپنا ہے. علماء دی ڈیوٹی کیوے ظالم دا ہاتھ نپنا ہے. قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند انہیں تعزیر الناس سے لکھا کہ یہ آخری معنی جو ہے خاتم النبیین کا معنی آخری نبی یہ عوام کا معنی ہے اس کا یہ معنی نہیں ہے. پھر اعلیٰ حضرت بریلوی دے بڑی بڑی گلاں کیتیاں کرن تو بعد پھر انہیں یہ بھی کیا کہ 7 زمینان تے ہر زمین تے خاتم النبیین حضور جیا. اعلیٰ حضرت بریلوی پھر کل کے رضا پھر کنجے چلیا. اعلیٰ مولانا روم نے گل کی تھی نا کہ ایک آدمی بہنگا سی انہیں اپنے شاگرد نو کیا بے اندروں بوتل چک کے لیا. وہ ایسی تے بہنگا بہنگے نو 2 نظر آندے. مولانا روم فرماندے نے وہ جدو شاگرد اندر گیا تو کہنے لگا استاد جی دائیں والی بوتل لے آواں گے بائیں والی؟ استاد کہنے لگے بہنگا پن چھڑ تے بوتل ایکو پئی چک کے لیا. وہ دوبارہ اندر گیا ایسی تے بہنگا انہیں پھر کیا استاد جی دائیں والی لے آواں گے بائیں والی؟ مولانا روم فرمایا ایک توڑ دے ایک لیا. انہیں جدو بوتل توڑی تے ایسی تے ایک ہوئی تے غائب ہو گئی دوسری بھی. تے مولانا روم نتیجہ کڈیا فرمایا جنہ دنیا ہوتے حضور دی محبت تے اللہ دی محبت 2 سمجھیاں تے اللہ دی محبت چاہ کے محبت رسول والی بوتل توڑ دیتی تے قیامت والے دن انہوں نے اللہ دی محبت والی بوتل بھی ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ محبت بات ایک سی لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ. تے ضمیر تثنیہ دی تے ہے کوئی نہیں. فرمایا میرے نبی دی عزت کرو میرے نبی دی عزت میری عزت. میرے نبی دی تعظیم کرو میرے نبی دی تعظیم میری تعظیم. میں 1975 جیلم پڑھتا سی تو اتنے ایک بابا نواب دین صاحب آندے سن گجرات دے تے انہاں جناب ٹوپی کپڑے دی پائی تے بند بدیا تے جُتی کام جی پائی ہوئی تے نعت پڑھدے سن جامع مسجد عیدگاہ وچ ایتھے ہاتھ رکھ کے نعت پڑھدے سن. محمد کا در چھوڑ کر جانے والو ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے؟ جی خدا ہی نہ منیا تو پھر ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو خدا اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ حضور نال پیار کرنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال ٹوٹ کے پیار کرنا ہے. اللہ تو پہل نہیں کرنی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ تو بھی پہل نہیں کرنی تے رسول اللہ تو کوئی پہل کر سکتا. اور جب کعب بن اشرف نو حضور نے مارن بھیجا نا تے فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ. فرمایا وہ اللہ نو بھی دکھ دیندا تے اودے نبی نو بھی دکھ دیندا. دسو جی اللہ نو کوئی دکھ دے سکدا؟ دسے کوئی کہے حضور نے خود فرمایا فإنہ قد آذ اللہ ورسولہ. فرمایا وہ اللہ کو بھی دکھ دیتا ہے اس کے نبی کو بھی دکھ دیتا ہے. اللہ کو دکھ کون دے سکتا ہے؟ تو فرمایا میرے نبی کو دکھ دینا مجھے دکھ دینا ہے. اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى. اللہ نے فرمایا غنیمت جڑا 5واں حصہ ہے نا اللہ واسطے تو رسول واسطے. اللہ نو پیسے کیڑے چاہیے؟ فرمایا یہ اللہ کے رسول کے جو پیسے دینے ہیں حضور کو وہ اللہ ہی کو پیسے دینے اللہ ہی کو پیسے دینے. توجہ اعلیٰ حضرت بریلوی جڑا ناموس رسالت تے پہرا دیتا کی دیتا
آپ نے ایک جگہ ہاں وہ دوسری قاسم نانوتوی والی بات میری گل سن کے نا اس کو فرقہ واریت نہ کہے، اس واسطے کہ جدوں تسی کہہ چھڑیا کہ حضور کا خاتم النبیین کا آخری معنی نہیں ہے تو پھر اس لفظ دے اوتے کفر دی بنیاد بنی مرزیت آئی، انہاں کہا جدوں اس کا آخری معنی حضور آخری نہیں ہے تو پھر سانو ہی منو، آ گیا پھر میدان وچ۔ لیکن اعلیٰ میں جڑی گل اعلیٰ مولانا روم نے کہا نا بھائی بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے تے اعلیٰ حضرت بریلوی عجیب رد کیتا، فرمایا دو ہمیرا بیند دو ہمی بیند یکرا احولاں الامازی ہفت بینا الاما۔ اعلیٰ حضرت فرماندے اج تک تے اسی یہ سنیا سی دو ہمی بیند یکرا احولاں، فرمایا اج تک تے اسی یہ سنیا کہ بہنگے نو ایک دے دو نظر آندے لیکن الامازی ہفت بینا الاما، فرمایا دنیا دا واحد بہنگا ہے جنوں ایک دے ست نظر آئے، جس نے ایک دے ہاں فرمایا جی وہ حضور کا علم تو نس قطعی سے ثابت نہیں ہے، شیطان کا علم نس قطعی سے ثابت ہے۔ تو اعلیٰ حضرت بریلوی بولے، فرمایا گلہ نہیں ہے مرید رشید شیطان سے کہ وہ اس کے وسعت علمی کا لاغ لے کے چلے، ہر ایک اپنے بڑے کی بڑھائی کرتا ہے، ہر ایک مخ بچہ مخ کا یاغ لے کے چلے، فرمایا ہر ایک اپنے بڑے دی تعریف کرتا تو آڈا بڑا شیطان سی تسی او دا علم ثابت کیتا، ساڑھے آقا و مولا سن اسی انہاں دے علم دی گل کیتی۔ اور وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس، میں آجی ان اللہ علیہ کل شین کا معنی یہ ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اعلیٰ حضرت فرمایا وقوع کذب کے معنی درست اور قدوس ہے کہ پھوٹے عجب سبز باغ لے کے چلے، فرمایا جنم دیا اندھیا اوئے سبحانک اللہ دا کی معنی ہے، اور پھر کہا کہ جناب کوا کھانا جائز ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا جی جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی پھر فرمایا کہ بھائی چونکہ منگل بدھ نوں ہوندا ہے ناغت گوشت دا، تو فرمایا پڑی ہے بے ہی سے کھائے بٹیر ہاتھ میں نہ آئے تو زاغ لے کے چلے، فرمایا شوربے نہ روٹی تو کھانی بھائی آج گوشت دی چھٹی سی کور پروڑ دیو، فرمایا اعلیٰ حضرت کے اہل سنت نے مخاطب کر کے فرمایا جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے ان کے لیے یکساں ہے کہ کلاغ لے کے چلے یا ولاغ لے کے چلے، فرمایا سنی تو دلیر ہو حضور کا دامن پکڑ، جو دین اپنا کبوں کو دے بیٹھے، فرمایا کھوتا خان خچر خان سانو دے نال غرض کوئی نہیں، تو دامن مصطفیٰ کو پکڑ، اور پھر اپنے بارے میں کہا اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، اے رضا ہن اعلیٰ حضرت گالا نہیں کرنی ہے، اعلیٰ حضرت اے دے نیچی والی جلد میں تھلے والی اعلیٰ حضرت نے گل کردیا نا آپ نے فرمایا کہ احمد رضا تے اوتے گلہ نہ کیتے کرو، آپ نے فرمایا کہ ما فشاند نور و سگ آؤ آؤ کند ہر کسے بر خلقت خود می دند، اعلیٰ حضرت فرمایا اوئے جڑے حضور دیاں شانہ بیان کرنے انہاں دی اپنی گل، جڑے بھونک دین انہاں دی اپنی گل، اعلیٰ حضرت فرماندے کیوں، فرمایا ما فشاند نور 14ویں دا رات دا چاند چڑھے ہوئے تے نور برسا رہا ہوندا، تھلے کتا ہوتا منہ کر کے او او کر رہا ہوندا، فرمایا پریشان نہیں ہونا، کتا او او تو علاوہ کر کی سکنا، تو اس واسطے اعلیٰ حضرت اہل سنت و جماعت دا جڑا ساڈی رب سانو بلبل بنایا، ہاں اعلیٰ حضرت بریلوی دا اتھو شروع ہی آپ نے اتھو کی تھی، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا۔ ایک طارق جمیل ہے، لوگ ساڑھے کہنے بڑی تقریر کرنا، میں اُن تقریر سنی تو میرا دماغ پھٹن لگا، وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ بازاروں میں رویا، میں کہا اے تقریر ہوندی اے تقریر ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، کیف کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں، کسرے دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھ سنا کہ یوں، اے اس کو نعت کہتے ہیں، تاب مرد سحر کرد بیابان عرب، غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب، اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں جدو سورج تے چاند نو لوڑ پوے سرخی پاؤڈر دی تے اعلیٰ حضرت فرماندے ہیں غازہ روح کمر دودھ چراغان عرب، مدینہ پاک دے جڑے چراغ جلدے انہاں دا دھواں لے کے چند اپنے منہ تے ملدا، عرش سے مجدہ بلقیس سے شفاعت لایا، طائر سدرہ نشی مرغ سلیمان عرب، کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص، یوسفستان ہے ہر ایک گوشہ کنان عرب، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنہ، یہ شان مصطفیٰ، وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں میں رویا، وہ یاروں میں رویا، یہ ہے بات، یہ تو حضور کی شان ہے،
आला हजरत बरेलवी जड़ी गल की थी, फरमाया वो गुल है लब है नाजुक उनके। ऐसे तुसी इतने मुसलमान बैठे हो, पूरी तारीख 1400 साल दी तारीख खंगाल बैठो, हुजूर दी नात विच इहो जिहा लफ्ज़ किसे इस्तेमाल नहीं कीता जेड़ा आला हजरत फरमाया। फरमाया वो गुल है लब है नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। हजरत जी ये गल समझ किसी भी नहीं आई, ए गल समझ किसी भी नहीं आई। वो गुल हैं लब है नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। समझ ही कोई नहीं आई तो आला हजरत किथे जाके जनाब तड़प मारी है। पूरी तारीख नात च किसी ने गल की थी, लफ्ज़ पूरी तारीख नात च किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। खोता ते खिंजीर कितने अजीब लफ्ज़न, लेकिन आला हजरत बरेलवी इन्होंने नात च लियाए। फरमाया कि नूरे इला क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है। फरमाया दिल ते अल्लाह ने बनाया हुजूर दी मोहब्बत वास्ते, फरमाया जिस दिल में ये ना हो वो जगह खू को खर की है। फरमाया उथे खोता ते खिंजीर बड़े हो। कितनी अजीब बात है। आला हजरत बरेलवी किथे जाके खूब ते खिंजीर नू भी लियाए, यानी खोते ते जनाब खिंजीर नू भी आला हजरत बरेलवी लियाए। ये सिर्फ आला हजरत बरेलवी दा कमाल है। क्यों जी? मैं मौलाना साहब नू कहां सीधे होके बह जा, एक कवन क्यों दा मतलब लड़ाई। मैं अपने मुंडा मेरे नाल आया, मैं कहा सीधा हो जा, कहता उस्ताद जी क्यों दा मतलब चंड खानी। ते आला हजरत फरमाया ये क्यों इधर आ, मैं तेन हुजूर दी नात च इस्तेमाल कर, मैं तेन ना क्यों जी, क्यों दा मतलब होता लड़ाई। पंजाबी जे कहते क्यों दा मतलब ते लड़ाई। फरमाया जाए क्यों, उधर तेरी लड़ाई है, इधर तू नात बन। जान इश्क मुस्तफ़ा रोज फजूल करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा वो नाजे दवा उठाए क्यों। अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई, अब तो न रोक ए गनी आदत सग बिगड़ गई, पहले ही मेरे करीम लुकमे तर खिलाए क्यों। हम तो हैं आप दिल फिगार, गम में हंसी नागवार, छेड़ के गुल को नो बहार, खून हमें रुलाए क्यों। या तो यूं तड़प के जाएं वो, या तो वही दाम से छुड़ाए, कोई तरस जिताए क्यों, मिन्नत गैर उठाए क्यों। आला हजरत बरेलवी है। आला हजरत बरेलवी को रब ने यह कमाल अता फरमाया। और फिर हर बात के अंदर अपने अकीदे की बात। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं वो जिसे वहाबिया ने दिया है लकब शहीद व ज़बी का, वो शहीद लैली नज था, वो ज़बीख़ तेग़े ख़ियार था, यह है उसके घर, यह है मुस्तकीम सिरात शर, जो शकी के दिल पर है, जो शकी के दिल में है गाओ खर, तो जुबान पे चूड़ा चिमार है, वो हबीब प्यारा तो उमर भर करे फैज़ो जूदी सर बसर। वो जो मैंने जिस बंदे की बात की है ना, गारों में रोया, वह कहता है नबी तो अपनी बेटी को कह कर गए, बेटी मैं कुछ नहीं कर सकता, बेटी कुछ करके आना। मैं आका एक नबी दी तू गल की थी, मैं हुण एक नबी दी गल करन लगा। फरमाया बेअन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाए आलिल जन्ना। वो तो अपनी बेटी को कह कर गए, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं आका वो अपनी बेटी को ये फरमा कर गए बेअन्ना फातिमा ता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना। एक तूने नबी की बात की, एक मैं कर रहा हूं। फरमाया फातिमा जन्नती ही नहीं, जन्नती औरतों के भी सरदार है। तू फिर क्या कहता है कि सैयदा ने जन्नत में नहीं जाना। मैंने कहा तू तो कहता है ना नबी ने अपनी बेटी को ये कहा। मैंने कहा अगली बात भी बयान कर। हुजूर ने फरमाया जब मेरी बेटी क़यामत के दिन मैदान माशर में आएगी तो उस वक्त आवाज आएगी सब अपनी गर्दनें नीचे कर लो। क्यों? फरमाया सैयदा फातिमा तो निसा गुजरने वाली है यहाँ से। वो गारों में रोया, वो मिजारों। हमारे लोग कहते देखो जी कैसी तकरीर की। मैंने कहा वो तकरीर नहीं है, तकरीर ये है जो इमाम अहमद रजा बरेलवी ने की है। हाँ ये तकरीर है। इस वास्ते अहले सुन्नत दले रोमन हुजूर नाल प्यार करने। और वो यहाँ एक बंदा है जिसने कहा है कि ये घोड़े के जुलूस भी बंद कर दिए जाएं और मिलाद के जुलूस भी बंद कर दिए जाएं। घोड़े वाले को पूछो, समझ आई ना बात, ये तो उन्होंने को पूछो। हाँ बाकी मिलाद के जुलूस के असी जिम्मेदार हाँ। हाँ ये तेन हाँ जारी रहे।
اسی اے سارا کچھ خاک ہو جائے، تو ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہم اتنی تیری بات سے اس دفعہ تو جلوس اور زیادہ نکلیں گے؟ صرف تسی کسی نے کچھ نہیں کہنا، میں تو ایک نسخہ دیتی جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا بھائی حضور دا نا جدو تسی کیا نا لبیک یا رسول اللہ، تو پھر جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے آئے تو شیطان نس کے 40 دن سمندر میں جا سر ماریا، کہنے لگا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اسی باہر کیا حضور آ گئے، انہیں اندر کیا حضور آ گئے۔ اپنی اپنی قسمت کی بات ہے نا۔ ہاں جی کیوں جی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی فرمایا جی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ہاں ویسے انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ ایج کہنے بڑا فرق ہے۔ اسی کیا حضور آ گئے، حضور آ گئے کیا انہیں بھی حضور آ گئے، کچھ حدیث میں موجود ہے، علماء بیٹھے نہ کچھ انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ کہنے تھے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو باہر نکل کہہ دے حضور آ گئے، حضور آ گئے، وہ بھی کہتا ہے ہم بھی مناتے ہیں، میں نے کہا مرے دل سے تو نہیں نا، زندہ دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ جسٹس افتخار چودھری چلا گیا نا، اس دے دور عمران خان نے انہیں طلب کر لیا سی، پتہ ہے چیف جسٹس نے انہیں کیا بھائی یہ ان کو باعث شرم ہے یہ بات، بڑی بڑی اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی، فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ انہیں اندر فرق جسٹس عارف خلجی اتھو دے جو چیف جسٹس سی نا، انہیں عمران خان جدو عدالت پہنچا نا تو عمران خان کہنے لگا کہ جی میں تو ہر جگہ میں نے ججوں کی بحالی کی بات کی ہے، اور ہر جگہ میں نے ججوں کی اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو جسٹس عارف خلجی نے او دا میں کٹ کے اپنے فائل چلایا ہوا وہ بیان بڑا انہیں تاریخی گل کی تھی، انہیں کہ ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔ ہوں کوئی سمجھو، ہاں تعریف کرنا ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، جدوں بھی حضور دی بات آوے تے سر جھکا لے، ہاں سبحان اللہ، وہ تے تنقید نہ کرے، ہاں بالکل جنہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ ہاں فرمایا ہاں کیا بات ہے مولانا، دسو جی حضور دی انگلیاں کی ہو جی اصل، ہاں تسی زلف دی گل کی تھی انگلیاں تک آ جائے، تسی انگلیاں دی گل کی تھی حضور دے پیشاب مبارک تک آ جائے، حضور دی تھک تک آ جائے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تسی اجے زلف دی گل چھڑی وہ پاؤں تک چلا جائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اس کو مومن نہیں کہتے جی کہاں لکھا ہے، یہ نہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مرے دو جگہ مرے والا علیحدہ معنی ہے، ساڑھا دل پہلا تو مطلب زندہ دل ہے، تو دوسرا مرے ہویا دل ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، اہل پنڈی بھٹیاں، اے ساڑھے دو جوان کھڑے، یہ بڑے ڈاڈے، یہ میں نے زبردستی کھچ کے لے آئے، انہاں کہا جی تسی آنا ہی آنا ہے، نہیں آؤ گے تو پھر میں جناب حاضر ہو گیا، تو بندہ بھی چج دا بلائے گا، خالی تقریر کرانا مقصد نہیں، میرے نزدیک تقریر دا مطلب اے وے کہ مسلمان جوانوں کے اندر غیرت پیدا کرے۔ اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے، یعنی تھوڑا قرآن چلتا رہے تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ خاکے بنان تسی آواز نہیں کرنی، حضور دی لوگ فلمیں بنان تسی آواز نہیں کرنی، کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اور نابینا جڑا عرفات خطبہ دیتا ہے وہ بھی اتنے یہی بکواس کی تسی، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا الحمد تو لے کے والناس تک امن تو علاوہ بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں، اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے، بس ہاں غیرت کا درس بھی دیتا ہے اسلام۔ پھر اس کے علاوہ جس کا امن کا درس، امن کا درس، امن کا درس، حضور آ گئے، اب امن وہ ہوگا جس کو حضور چاہیں گے، اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے۔ کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے۔ تو بات جڑی نا جڑی غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے، غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہوں، خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں، ہاں او کمینہ ہے، او صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا، ہاں اے میں نو تھلی جلدی کدھر گئی یار نہیں جل، اے اعلیٰ حضرت فرمایا اے دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن، اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے، فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن۔ پھر جناب انہوں نے الکواکب الدری امام عبد الرؤف مناوی لکھیا جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تھے، یہ ہو جائے ایک آ گیا امام زین العابدین کو، کہنے کہ بڑا افسوس ہویا،
امام زین العابدین انج ہتکڑیاں لگیاں سن بیڑیاں پائیاں سن آپ نے انج اشارہ کیتا ہتکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں بیڑیاں بھی فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ بھلا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی بس اتنی بات ہے ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائی ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من سلطان الہند انج ایک باری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے اتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں ایسی نہیں قوت ہوندیاں بس اتنی بات ہے صرف اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا یہ تے توہین ہے اپنی دھی دی کو گل کرنا میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتے تسی بھی انہوں بلا دے میں کہتا ایک دروازے دستک دیتی میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے انہاں دیا چادرہ اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی نا بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں بس اتنی بات ہے اہل سنت توجہ اے ہون ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سید بھی نہیں ہیں صرف فقیر ہیں حضور دی امت دے ولی ہیں مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوکاں نو فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تو پھر 500 سال تھلے اترے گا 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہاں کہا حضور ہے تے جنتی نو سزا ہوئی 500 سال اتے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا تو پھر 500 سال تھلے آ اے تے سزا ہوئی سائیں صاحب فرمایا جلو اے مطلب نہیں حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں اینجی گمراہی پھیل دی 2 زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکدا حضرت سائیں توکل شاہ بالوی مسجد بیٹھے ہو سن مسجد دے دروازے تے شاہتوت دا درخت سی فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھا درخت ہوئے جنتی آئے اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے دی گودے چاہ جائے گا تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے وہ شاہتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا آپ نے فرمایا ہے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ بالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے جو حسین نہر فرات نو انج کہندے اتنی بات واخر دعوانا